کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ڈیلیور کراچی فورم سے معزز مہمان موجود ہیں جن سے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے سر، ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود تھے جن سے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ اس قدر معاشی طور پہ لوگوں میں ایک بدحالی اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو مطلب جو خود کما کے کھانا چاہتے ہیں اور وہ اسی کے عادی ہیں، وہ کسی سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے مجھے دو، ایسے مطلب خوددار لوگ موجود ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے راشن کی، ان کے بچے جب بھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ فاقوں کے قریب آ چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیسے ان تک پہنچا جائے؟ آپ کیسے پہنچ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ فہیم صاحب، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ صرف جس نے ایک پھاوڑا بیلچہ اٹھا لیا ہے شاید وہی متاثر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ متاثرین کے حوالے سے سوچیں گے، فرض کریں کہ جتنے بھی بچے، وہ بچے جو آپ کے موٹر میکینکس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریشنز ہو گئے، پلمبر ہو گئے، کارپینٹرز ہو گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی کہ جو آپ کے لوہے کے کام کر رہے ہیں، تو ایک پوری بچوں کی بات کر رہے ہیں، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، پوری فیملیز، یعنی کہ اگر جو ہم نے ڈیٹا بنایا تھا تو اس میں تقریباً 4 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جو کرٹیکل انکم گروپ میں آتے ہیں کراچی کے اندر۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ایک پوری ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس موجود ہے، تو 4 لاکھ گھرانے ہیں۔ اب ان 4 لاکھ گھرانوں میں یہ ہے کہ 4 لاکھ گھرانے کیسے آپ نے وہ ان کا تعین کیسے کیا کہ یہ 4 لاکھ ہیں، یا مطلب وہ کس حساب سے آپ نے دیکھے ہیں؟ یہ ہم نے اس طرح سے کیا، نمبر 1 کہ ہم نے ایک ہاؤس ہولڈ سروے کیا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، پورے کراچی کے اندر، اور بیسیکلی ہم سروے وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں مطلب ایک رینڈم سروے کیا تھا، رینڈم سروے سے ریزلٹس آئے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے پورے کراچی میں کیٹیگرائز کیا کہ کون سے علاقے ہیں جو ہائی انکم گروپ میں ماڈریٹ ہیں، لو ہیں، اور پھر فردر لو ہیں۔ تو اس سے ہم نے پھر نکالا، پھر وہاں پہ جا کے اس کو فردر جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ کس قسم کے جو ہے وہ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے پورا یہ ڈیٹا نکالا تھا کہ سب ڈویژن وائز ہے ہمارے پاس، تو جس کا ٹوٹل جو ہے کراچی میں 27 لاکھ گھرانے ہیں، جو 27,70,000۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایشو ہے جو سینسس کے ڈیٹا میں، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ گھرانے سے مراد یہ ہے شادی شدہ فیملی۔ اچھا، ایک فیملی، اور یہی نادرا کے پاس جو آپ جائیں گے تو ڈیٹا جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو نادرا اسے ایک گھرانے میں کنسیڈر کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سینسس والوں کے پاس تھوڑی سی کنفیوژن ہے، انہوں نے اس کو مطلب کہ آیا نادرا کی ڈیفینیشن لینی تھی چاہیے ان کو یا پلاٹس کی لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں تو پلاٹ میں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر 3 فلور ہیں، 3 فلور کے اوپر 120 کے 3 فلور ہیں اور ہر فلور میں 3 فیملیز ہوں۔ ہاں صحیح ہے۔ تو یعنی کہ ڈیٹا کے ساتھ بھی بڑا ایشو ہے نا، اور معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں ہم 1,60,00,000 کی آبادی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو راشن کی ڈسٹریبیوشن کی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ عجیب ہی لگ رہا ہے کہ 27,70,000 گھرانے ہیں اور راشن میں مطلب سیلانی ہے، نو ڈاؤٹ سیلانی۔ یہ جو مردم شماری کے جو نتائج آئے تھے کہیں وہ کھل کے سامنے تو نہیں آ گئے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نتائج کافی کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، یعنی کہ پوری میپنگ کر کے کہ کہاں پر لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں سے ڈیٹا نکال کے پھر ہم نے جو ہے یہ ڈیٹا جب بنایا ہے تو تقریباً کراچی میں 14% لوگ وہ ہیں جو ایک ہفتے تک کا جو ہے وہ راشن، 14% گھرانے جو ایک ہفتے کا راشن جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ بھوکا تو الحمدللہ یہ شہر ایسا ہے کہ بھوکا کوئی نہیں سوتا، اور اس کی فردر آپ کو نوید بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے کالز بھی آتی ہیں اور کس وقت جا کر بھی پہنچاتے ہیں۔ ابھی وہ جو لوگ ہیں اگر ہمیں کوئی کال کرے تو وہ ان تک بھی کچھ مدد پہنچ سکتی ہے؟ اگر ہمیں اگر ڈیورنگ دا شو اگر کوئی لوگ کال کریں، اگر کوئی یہ جانتے ہوں کسی کو کہ وہ فلانی جگہ پہ کوئی ضرورت مند ہے اور آپ اس کے فہم ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ کالز اگر آئے تو ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کال کے بعد ہم اس کال کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو فردر ہمارے لوگ جا کے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کو جا کے چیک کرتے ہیں، پھر ہمارے لوگ گھر پہ جا کے وہ خاموش نیکی کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے،
وہ اس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. ہم کسی دوسرے کو ضامن نہیں بناتے کیونکہ آلریڈی ہم بنے ہوئے. بالکل صحیح, بہت اچھا ہے. آپ ہم تک جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ ضرور پہنچا سکتے ہیں, اور اگر واقعی کوئی مستحق اور ضرورت مند اگر ہے کوئی تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, تاکہ ٹیم جو ہے وہ ڈلیور کراچی ہمارا گھر کا نعرہ لگانے والی جو ڈلیور کراچی فورم ہے, ان کے ممبرز کہیں سے پہنچیں اور وہ دیکھیں اور وہ اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ وہاں تک جو ہے وہ مدد پہنچا دیں. اچھا سر, ویسے یہ آپریشن ہیڈ ہیں آپ, اور یہ ساری ذمہ داری آپ کے سر پہ آتی ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے تو کرنی ہے پلاننگ ساری, جو انہوں نے یہ داد و شمار یہ نکالے ہوئے ہیں, اور یہ اصل کام یہ بھی ہے, مگر جو گراؤنڈ پہ جا کے کام کرنا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ کو تو بہت مشکل ہوتی ہوگی یہ. آپ اگر ایک بیگ بھی اگر پکڑ کے کسی گھر تک جا رہے ہوں گے تو 4 لوگ آ رہے ہوں گے کہ ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں. لوگوں کے مائنڈ سیٹ تو ایسا ہی بنا ہوا ہے, تو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں آپ؟ اچھا فہیم بھائی, ایشو یہ ہے ہمارا کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ پیڈ ورکرز تو ہیں نہیں, سارے والنٹیئرز ہیں, اور ہر مطلب جتنے بھی مطلب صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہیں. تو جتنے بھی ہمارے مطلب 8-10 ساتھی ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں. اور ایک تو ہمارے ڈونر ہیں, انہوں نے جب ہمارا کام دیکھا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے ہمیں ڈونیٹ بھی کیا اور اپنی گاڑی بھی اپنے ساتھ مطلب ہمیں دے دی کہ یار یہ آپ گاڑی, جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے تو یہ گاڑی کو آپ استعمال کریں. وہ گاڑی میں ابھی بھی لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ بھی کیا کہ نوید بھائی اگر آپ کو دوسری گاڑی بھی چاہیے تو آپ میری دوسری گاڑی بھی لے جائیں, اس کو آپ استعمال کریں. اور مطلب ان کا تعاون ہمارے ساتھ اچھا ہے, وہ انہوں نے ماشاءاللہ جاری بھی ہے. تو جس طرح خاموش نیکی کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, تو خاموش نیکی کا یہ ہے کہ جی خاموش نیکی کا یہ ہے کہ موسٹلی لوگوں نے ہم سے کہا کہ یار یہ سامنے والے خوددار ہیں, اور یہ مطلب آپ سے اس طرح آپ جائیں گے تو ڈور نوک کریں گے اور آپ ان سے جس طرح ہمارا ہے ڈیٹا مانگتے ہیں, ہم سی انٹر کر کے ان کو دے دیتا. تو انہوں نے کہا وہ آپ سے لیں گے نہیں. تو ہمارے والنٹیئرز جو جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں, جس طرح ہم نے اداروں کو بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں لوگوں کو یہ راشن کی پرووائڈیشن کریں تاکہ کسی کی عزت نفس بھی موجود نہ ہو اور ان کو گھر راشن بھی پہنچ جائے. تو ہمارے لوگ ڈور ٹو ڈور جا کے مطلب بیل بجا کے اس کے مطلب رکھ دیتے ہیں, اور پھر آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر سامنے والے سے یار یہ آپ کو راشن آیا ہے, اس طرح کر کے وہ ان کو راشن پہنچ جاتا ہے. اب سم ٹائم ایسا بھی ہوا کہ ہمیں کسی نے فون کیا کہ یار یہ فیملی ہے, یہ بہت نیڈی ہے اور ان کے پاس کھانا نہیں ہے, 1-2 دن سے فاقے ہیں ان کے گھر میں. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا, ہم نے ان سے بات کی, تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا. جب ہم نے کنوینس کیا کہ یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے ہم کسی سے لیک نہیں کریں گے یا کسی سے شیئر نہیں کریں گے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے تو لیں, مگر آپ ہماری ویڈیوز یا فوٹوز جو سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو پتا ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ ہمارا ایسا کوئی نہ ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے نہ ہی ہم اس طرح کرتے ہیں. تو اچھا دیکھیں, 2 چیزیں ہیں اس میں. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بات ہوئی اس فوٹو کے حوالے سے ہی, یہاں پہ وہ بھی سماجی کارکن, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ فنڈز دیتے ہیں باہر سے, ہمیں مختلف لوگ جو ہے نا وہ فنڈز دیتے ہیں, تو اور ہم اپنی ذمہ داری ہماری ادارے کے طور پہ, رفاہی ادارے کے طور پہ ہوتی ہے کہ مستحق لوگوں تک پہنچانا. اب ہمیں ان کو ایک تو ثبوت دینے کے لیے کہ یہ دیکھیں آپ نے جو فنڈ نکالے تھے یہ ان تک پہنچ گئے, دوسرا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ آپ بھی اس طرح جو ہے کام کرتے. تو اس نیت کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تصویر کھینچ کے لگائیں. اگر انہوں نے مجھے ایجوکیشن یہ پیش کی. اچھا فہیم بھائی, اس کا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈونرز کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے, آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں یا فلاحی ادارہ ہو یا کسی بھی این جی اوز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ڈونرز کا ایک ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بلڈ اپ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو راشن ڈیلیور کیا تو لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں دے دیں. دوست بھی تھے کچھ دور کے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے رات کی تاریکی میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے جا کے ان کے گھر پہ دے دیا. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ہم سے شیئر کریں اور ہمیں اسی طرح اماؤنٹ آتی رہی. جہاں تک یہ کہا کہ ان سے ہم کیسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروف چاہیے, تو اس کے لیے ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. ہم نام, CNIC نمبر, کانٹیکٹ نمبر, ایریا اور UC وائز جو بھی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں. ایون کہ کوئی ڈونر ہم سے آگے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں جسٹیفائی کریں کہ آپ نے یہ 7,000 راشن یا 8,000 راشن جو ہم اب تک بانٹ چکے ہیں الحمدللہ, تو اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں, تو ہم ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا ایون فون نمبرز کے ساتھ, ایریا کے ساتھ, صحیح کہ آپ فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح.